لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں، نہ ہی کوئی آپ کی سمع خراشی کا ارادہ ہے۔ بس گنے چنے لمحوں میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق کے لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کے کن فیکون کا مصداق ہے۔ لفظوں کے ساتھ سفر کرتے آئیں گے تو مجھے بھی پڑھنا آسان ہوگا، آپ کی توقع سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ جانا ہے۔ تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے در پھر در سے ہور بنایا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر بنایا۔ اب جو صاحبان اشارت اور صاحبان معرفت شہزاد بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر جملہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوئے تو حق ادا کرنا، اگر پہلے سنا ہوا تو مجھے کہہ دینا خدا کی قسم ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آلین کو لائق صلوات بنا کے، تعریف اس اللہ کی جس نے آلین کو لائق صلوات بنا کے خود لا شریک تھا، اس عبادت میں شریک ہو گیا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے پھر اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دیا۔ منڈی باول دین والو آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جو ابھی تک نہیں بولا یقیناً بول پڑے گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، 12 بجے کو میں ممبر پہ آیا ہوں۔ میں نے آ کے عرض بھی کی کہ مجھے آگے کا سفر کرنا ہے، حفظ آباد جانا ہے، لیکن میری نہیں سنی گئی۔ 2 گھنٹے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس کا چوتھا حصہ میں پڑھوں گا۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، یعنی 30 منٹ میں ممبر پہ پڑھوں۔ 2 گھنٹے میں نے انتظار کیے۔ میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا تو چاروں طرف سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایام فاطمہ خدا کی قسم سوچ کے آیا تھا کہ میں جناب سیدہ پڑھوں، لیکن جب چاروں طرف سے اذانوں کی آواز مجھے سنائی دی، ادھر مجلس شبیر تھی، تو میرا دل ہے کہ میں اس گاؤں کے مسلمانوں کو رسالت سناؤں۔ اگر ممبر پہ بیٹھے ہوئے مجھے مسجد سے سپیکر کی آواز آ سکتی ہے، جو میری آواز گھر میں بیٹھے ہوئے جہاں کہیں بھی سن رہا ہے، ہو سکے تو پنڈال میں تشریف لے آئے، اگر نہ آ سکے جہاں بھی بیٹھا ہے میری آواز بات سن کے یہ آج تجزیہ کرنا کہ ہمیں محمد قرآن والا چاہیے یا دائی حلیمہ والا چاہیے۔ قرآن کا 5 نمبر سورہ ہے، اس کی 15 نمبر آیت ہے، میرے پیش نظر ہے۔ شہزاد تو آپ جانتے ہو مجھے، میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں۔
کسی کو کوئی حوالہ چاہیے، میری بات ہضم نہ ہو، کوئی مسئلہ درپیش آئے، میرے اترنے کا انتظار نہیں کرنا، ابھی کھڑا ہو کے مجھ سے حوالہ مانگ سکتا ہے۔ قرآن کا 5 نمبر سورہ ہے، اس کی 15 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ اللہ کی ترتیب دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ پہلے نور ہے، کتاب مبین بعد میں ہے۔ پہلے نور ہے، کتاب مبین بعد میں ہے۔ کتاب مبین بعد میں 1400 سال بعد مسلمان کہہ رہا ہے محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا۔ محمد 40 سال بعد نبی بنا۔ اگر غلط بات کروں تو مجھے روک دینا۔ 1400 سال کے بعد کا مسلمان محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے محمد ہم جیسا، 40 سال بعد نبی بنا۔ بدبختہ تجھے سمجھ ہی نہیں آئی محمد تجھ جیسا کیسے ہو گیا؟ تو زکوٰۃ والا ہے، وہ صلوات والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو زکوٰۃ والا ہے، وہ صلوات والا ہے۔ اچھا پہلے اللہ نے کیا کہا؟ نورم و کتاب مبین، پہلے نور پھر کتاب۔ جو نور کا ذکر پہلے ہے اس کا بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کتاب آئی کیسے۔ کیا کہنا؟ جیسے کتاب آئی پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے نا جس پہ آئی وہ کیسے آیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتاب ہے اللہ کی، کلام ہے اللہ کا۔ اللہ سے سفر کرتے ہوئے آئی لوح پہ، لوح سے سفر کیا آئی کرسی پہ، کرسی سے سفر کیا آئی جبرائیل پہ، جبرائیل کتاب لے کے نزلہ علی قلبک آیا محمد کے قلب پہ۔ اللہ بھی پاک، کتاب بھی پاک، لوح بھی پاک، کرسی بھی پاک، جبرائیل بھی پاک، جس پہ آئی وہ بھی پاک۔ کتاب کا شان نزول دیکھو، جتنے سٹیپ نیچے آتی گئی پاک تر ہوتی گئی، پاک تر ہوتی گئی۔ اللہ بھی پاک، محمد بھی پاک، جبرائیل بھی پاک۔ کتاب کا شان نزول دیکھ، سارا پاک۔ کیا محمد تیری طرح پیدا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، نہیں توجہ کرو، میں قرآن کی آیت، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ اگر کسی کتاب کا حوالہ دوں مجھے روک دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے۔ صاحبان معرفت لوگ بیٹھے ہو، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا انما یرید خالق؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انما یرید رازق؟ خالق تو وہ تب بنا جب آپ مخلوق کو بنا چکا، رازق تو تب بنا جب رزق کھانے والے بنا چکا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، جب سے میں اللہ ہوں تب سے میرا ارادہ ہے رجس ان سے دور رکھوں۔ اب مجھے نہیں پتا گوجرا والوں وہ اللہ کب سے ہے، یہ اہل بیت کب سے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے رجس ان سے دور رکھوں۔ رجس کیا ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کوڑا کرکٹ گندگی رجس نہیں ہوتا۔ مفسر قرآن محقق کے دوران علامہ قبلہ طالب جوری مرحوم سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ رجس کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے ذہن میں رجس کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوڑا کرکٹ گندگی کو رجس کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کا مزاج دیکھ، قرآن کی آیت دیکھ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے میں رجس اہل بیت سے دور رکھوں، میرا ارادہ ہے میں رجس اہل بیت سے دور رکھوں۔ طالب جوری کہا کرتے تھے جو اس در سے دور ہے وہ رجس ہے۔ کتاب ہے اللہ کی، کتاب کا شان نزول سمجھ میں آ گیا؟ اب بتاؤں جس پہ کتاب اتری اس کا شان نزول کیا ہے؟ 10 منٹ میں نے مضمون سارا سمیٹ لینا ہے۔
میری سپیڈ دیکھ لینا، لفظوں کے ساتھ سفر آپ نے کرنا ہے۔ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی عطر سے سفر کرتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مقدس میں پہنچا۔ نور نے دوبارہ سفر شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مقدس سے سفر کرتا ہوا حضرت ہاشم بن عبد مناف کی پیشانی عطر میں پہنچا۔ حضرت ہاشم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، بارے آخری نبی کا نور میری پیشانی میں ہے، میں نے کتنی شادیاں کی، نور منتقل نہیں ہوا، اس کا کوئی سبب بنا۔ آواز قدرت آئی، ہاشم مکہ چھوڑ مدینہ جا، بنی خزیمہ قبیلے کی عورت ہوگی، نام ہوگا فاطمہ، اس سے عقد کر۔ ہائے ہائے ہائے، اگر پہلے سنا ہوا خدا کی قسم مجھے بتانا، میں چھوڑ دوں گا۔ بنی خزیمہ قبیلے کی عورت ہوگی، نام ہوگا فاطمہ، اس سے عقد کر۔ مکہ سے مدینہ عقد ہو گیا۔ میں ساری باتیں شہزاد کٹ رہے ہیں، یہ خمسے کا مضمون ہے، میں نے 10 منٹوں میں سمیٹ دینا ہے۔ مکہ آئے، مکہ سے مدینہ عقد ہوا، اللہ نے بیٹا دیا جس کا تاریخ میں نام رکھا گیا ہے شیبہ الاحمد۔ نام کیا رکھا گیا ہے؟ شیبہ الاحمد۔ حضرت ہاشم اس دنیا سے چلے گئے، حضرت شیبہ الاحمد واپس مدینہ چلے گئے، اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے، کیونکہ یہودی اوٹ میں تھے کہ آخری نبی کا نور ہاشم کے بیٹے کی پیشانی میں ہے، وہ اگر کہیں مل جائے اس کو مار دو، نہ نبی رہے گا نہ نور رہے گا۔ ہائے ہائے، تھوڑی توجہ کرو۔ جب 7 سال کے ہوئے، 7 سال سے مدینہ سے باہر آئے، ایک قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کعبے کا وارث کون ہے؟ قافلے والوں نے بتایا اس وقت کعبے کا وارث ہاشم کی اولاد ہے، شیبہ الاحمد اس کا نام ہے۔ وہ بتا بھی چاچا جی شیبہ الاحمد کو رہے تھے اس وقت۔ شیبہ الاحمد ان کو کہتے ہیں مکے میں میرا چچا ہے جس کا نام ہے مطلب، اس کو میری طرف سے پیغام دینا، تیرا جو بھتیجا مدینہ میں رہ رہا ہے، یہودی اس کی اوٹ میں ہے، مہربانی کر مدینہ آ کے مجھے اپنی ایمان میں لے جا۔ مطلب نے اونٹنی پہ سفر کیا، سفر کرتے ہوئے، میں کہانی نہیں سنا رہا، سفر کرتے ہوئے مدینہ آئے، شیبہ الاحمد کو پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھے، واپس مکہ چلے گئے۔ مکہ میں اس وقت سے رواج تھا حسن یوسف سے غلام خریدنے کا، کنان کے دربار سے غلام خریدنے کا۔ جب اتنا حسین جمیل بچہ دیکھا جس کا ہوتا بھی کیوں نہ آخری نبی کا نور اس کی پیشانی میں تھا، مطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں مطلب یہ تیرا زر خرید ہے، مطلب یہ تیرا بندہ غلام ہے، مطلب یہ تو نے خریدا ہے۔ ادھر سے شیبہ الاحمد کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، شیبہ الاحمد کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ عبد المطلب جوان ہوا، اس وقت انہوں نے سوچا کہ میں، حضرت عبد المطلب نے یہ سوچا کہ میں جو کنواں میرے دادا ابراہیم نے کھودا تھا میں اس کی دریافت کروں۔ آواز قدرت آئی، وہ جو سامنے پرندے ہیں ان کو ہٹا، ان کے نیچے سے ایک کنواں برآمد ہوگا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ جب ہٹا کے زمزم برآمد کرنے لگے، آواز قدرت آئی، نہ تیرے دادا ابراہیم نے بھی بیٹا ذبح کیا تھا، تم بھی بیٹا ذبح کر۔ ہائے 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 ہائے، تم بھی بیٹا ذبح کر۔ میں نے باتیں ساری چھوڑ دی۔ حضرت شیبہ الاحمد جن کا نام تاریخ میں لکھا گیا عبد المطلب، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کو وہ لے کر اس کنویں کے پاس آئے، ذبح کرنے لگے۔ 100 سردار عرب کا اکٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو ذبح نہ کر، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے۔ ادھر عرب میں ایک رواج ہے، ایک قتل کے بدلے 10 اونٹوں کی وہ ذبح کیا جاتا ہے، دیت دی جاتی ہے، تم 10 اونٹ دے دے، اس کو ذبح نہ کر۔ اس وقت جناب شیبہ الاحمد کہتے ہیں 10 اونٹ تو تم جیسے لوگ دیتے ہو، میں بنی ہاشم ہوں، میں 100 اونٹ دوں گا، میں 100 اونٹ دوں گا۔ 100 اونٹ ذبح ہوا۔
جہاں لوگ کھجوریں پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرتے تھے اس وقت ان لوگوں کو حشم کھلائی گئی، جہاں سے نام پڑ گیا ہاشمی۔ حشم عربی میں غذا کو کہتے ہیں جو شوربے میں بوٹیاں بھگو کے کھلائے، اس کو ہاشمی کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی خدا کی قسم، جو صبح کسی کے پلے سے کھائے، دوپہر کسی کے پلے سے کھائے، شام کسی کے گھر ہو، وہ بھی خود کو ہاشمی کہلواتا ہے۔ ہاشمی کہلوانے کے لیے کھلانا پڑتا ہے۔ اس پوری کائنات میں توجہ میری طرف کرنا، اس گھر کے علاوہ ہاشمی کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے فرش والوں کو بھی کھلایا، عرش والوں کو بھی۔ 100 سردار اعلان کروایا گیا کہ او لوگ کھاؤ، کھانا بھی کھاؤ، ساتھ بھی لے جاؤ۔ سردار آئے، 100 سردار شہزاد اس نیت سے آیا کہ وہ دیکھیں تو صحیح جس کے لیے 100 اونٹ ذبح ہوا ہے۔ آپ بھی جب اتنا اہتمام دیکھیں تو یعنی منڈی بہاولدین میں اگر اتنا بڑا اہتمام ہو تو اس کی خبر جیلم راولپنڈی تک بھی جاتی ہے۔ اس وقت بھی تو گئی ہوگی۔ لوگ صرف یہ دیکھنے آئے عبداللہ کتنا خوبصورت جوان ہے جس کے لیے 100 اونٹ ذبح کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے آگے میرے پاس دلیل نہیں۔ جس کو شک ہو ابھی کھڑا ہو کے حوالہ مانگ سکتا ہے، اتروں تو حوالہ مانگ سکتا ہے۔ جب 100 سردار کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ دیکھ کے شہزاد جب اپنے گھر چلا گیا، میں ادھر گوجرا میں آیا ہوں، اگر کسی شادی پہ آؤں، کسی فوتگی پہ آؤں تو واپس یہ لم جاؤں، گھر والے مجھے پوچھیں گے ادھر رسمیں کیا ہوئی، ادھر کھانا کیا دیا گیا، ان کے معاملات کیسے تھے۔ جب 100 سرداروں سے ان کی ازواج اور بیٹیوں نے پوچھا کہ انہوں نے کیسا جوان تھا، کھانا کیا دیا، جب ان 100 سرداروں نے احوال بتایا، میں نے کلمہ پہلے پڑھ دیا، میں سید زادہ ہوں، میں اپنے پردادے کا ذکر کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم 100 سرداروں کی بیٹیوں نے عبداللہ کو خط لکھے، ہم سے شادی کر۔ ہائے ہائے ہائے، آج 1400 سال بعد مسلمان کہہ رہے کہ محمد یتیم تھا، کوئی رشتہ دینے والا نہیں تھا، گھر میں بچونا نہیں تھا، اگر بچونا نہیں تھا تو 11 بیوی۔ 100 سردار بیٹیوں نے خط لکھے کہ ہم سے عقد کر، کسی کو جواب نہیں دیا۔ اب جوانوں کے لیے ایک منت کرنے لگا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، خود میسج کرنے والوں، ہاشم کے ماننے والوں، جس کے 100 سردار بیٹیوں کو خط جواب نہیں دیا تھا، اگر تم اس جیسے نہیں کم از کم اس کے راہ پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ اچھا، ہاشم عبداللہ 24 سال کے جوان ہو گئے، ان کو شکار کا شوق تھا، شکار کر کے آ رہے تھے، دائیں کندھے پہ شکار تھا، یہودی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آج نہتا ہے، اکیلا ہے، اس کو مار دیتے ہیں۔ 71 یہودی عبداللہ کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جس کو تھوڑی سی بدر کی سمجھ ہے، جنگ بدر کی، وہ میرے جملے کا لطف لے گا۔ جب 71 یہودیوں نے عبداللہ پہ حملہ کیا، خدا کی قسم نہتے عبداللہ نے 36 یہودی مار دیے۔ جیسے جنگ شروع ہوئی، ادھر ایک آدمی تھا جس کا تاریخ میں نام رکھا گیا ہے وہاب۔ وہاب نے یہ منظر دیکھا، بھاگتا ہوا مطلب کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ تیرے بھتیجے کو یہودی مار رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسے بچا لے۔ وہاب ان کو خبر دے کے پھر ادھر نہیں آیا، اپنے گھر چلا گیا۔ اس جملے کا تعلق میری طرف دیکھنے سے ہے، سننے سے نہیں۔ وہاب اپنے گھر گیا، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس کی زوجہ کا نام تھا برہ۔ برہ کو کہتا ہے برہ جلدی آ، برہ جلدی آ، برہ جلدی آ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ تو نے عبداللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہوا ہے، بڑا حسین جمیل جوان ہے، آخری نبی کا نور اس کی پیشانی میں ہے۔ اس نے کہا تو نے آج تک اس کا حسن دیکھا ہے؟ میں اس کی شجاعت دیکھا یا ہوں، تو میری زوجہ ہے، میرے آدھے ایمان کی مالک ہے، تیرے مشورے کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا، اگر تیری مرضی ہو ہم آمنہ کا رشتہ عبداللہ کو نہ دے دیں۔ ہوئے 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 ہوئے،
میرے پاس وقت بہت کم ہے، ہم آمنہ کا رشتہ اس کو نہ دے دیں۔ اس وقت برہ کہتی ہے کہ یہ تو اور میں کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہماری بیٹی پہ راضی ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، کیا وہ ہماری بیٹی پہ راضی ہوگا؟ اب جو عزت دار لوگ بیٹھے ہو، دیہاتی لوگ بیٹھے ہو، میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیٹی بیائی کیسے جاتی ہے، بہو لینے جاتی ہو، رشتہ مانگا کیسے جاتا ہے، رشتہ لینے کا سلیقہ بتانے لگا ہوں۔ اس وقت وہاب کہتا ہے میرا بنی ہاشم پہ ایک احسان ہے، میں احسان جا کے جتلاتا ہوں، پھر اس کے بعد رشتے کی بات کروں گا۔ برہ کہتی ہے چنگیاں بیویاں ون مشورے بھی چنگے دینیاں۔ اس نے کہا کہ بنی ہاشم ہے اس لیے بات تمیز کے ساتھ کرنا۔ آیا مطلب کے پاس آ کے کہتا ہے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ اس وقت مطلب کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے مانگتا کچھ نہیں ہوں، میرا دل ہے میری بیٹی آپ لے لیں، اپنا بیٹا مجھے دے دیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ تیری بیٹی کا نام، میں گلاں ساریاں چھوڑ دیتی ہیں، نہیں تے اس رشتہ ہونے وچی خدا نہیں قسم میں ذاکرہ اور پوری مجلس پڑھ جاواں، لیکن میں وہ گلاں کرنیاں نہیں، نہ تواڈا وقت ضائع کرنا ہے نہ اپنا کرنا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آمنہ۔ عبداللہ کو بلایا گیا، کہتے ہیں اس کی بیٹی کا نام ہے آمنہ، تیرے سے رشتہ کرنے آیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا محمد مصطفیٰ کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، میں حضرت عبداللہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا نام ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ آمنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی بشارت ہوئی تھی، نام ہوگا آمنہ، امن کے شہر کی رہنے والی ہوگی، امن کی پلی ہوئی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، رشتہ ہو گیا، عقد ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ عبداللہ غرض سے تجارت کی شام کے سفر پہ گئے، کہتے ہیں کہ اگر میں آمنہ واپس آ جاؤں تو ٹھیک، وگرنہ میری کوئی امانت تیرے پاس ہے اس کو سنبھال لینا۔ عبداللہ راستے میں مارے گئے۔ یہ خبر جب آمنہ کے پاس پہنچی، اب میں فضیلت پڑھنے لگا ہوں، یہ میں نے کرایا تعارف، اب میں پڑھنے لگا ہوں فضیلت۔ آمنہ کے پاس خبر پہنچی، آمنہ نے کہا یہ میں غم کا سال مناؤں گا، 24 سال کی جوان تھی، آج 1400 سال بعد الیکٹرونک میڈیا کے دور میں اگر کسی جوان بہن بیٹی کا خامد مر جائے اس کی زندگی حجیرن ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے شہزاد کیا ہوتا ہوگا جہاں زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ غم کا سال مناؤں گی۔ اس وقت نازلت جبرائیل نازل ہوا، آ کے کہتا ہے بی بی اللہ کہہ رہا ہے غم نہ مناؤ، جو مجھے پیارا تھا میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے وہ میں تیری جھولی میں بھیجنے لگ۔ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے وہ میں تیری جھولی میں بھیجنے لگا ہوں۔ اس وقت آواز قدرت آئی، جبرائیل جا شجر طوبہ کو کہہ اپنے پتے نچھاور کریں۔ جبرائیل کہتا ہے کیوں؟ اس وقت آواز قدرت آئی، کیوں؟ میں عرشوں کا مالک فرشوں پہ بھیجنے لگا ہوں۔ جا حوض کوثر کو کہ اپنی لہروں میں تلاطم لائے، کیوں؟ میں ساقی کوثر کو دنیا پہ بھیجنے لگا ہوں۔ اب منڈی بھاولدین والوں میری طرف دیکھنا، کہتے ہیں کہ 5 علم اٹھا جنت سے زمین پر چلا جا، ایک مشرق لگا، ایک مغرب لگا، ایک شمال لگا، ایک جنوب لگا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا۔ اس نے کہا یہ کیوں کروں؟ آواز قدرت آئی 5 علم لے جا، 5 علم نصب کر، تجھے نہیں پتا میں 5 تن کا سردار دنیا پہ اس کے بعد ایران چلا جا، اس کے بعد ایران چلا جا، کیسرو اور کسرا کے محل کے 12 کنگرے ہیں، پر مار کے 12 کے 12 اڑا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روم میں چلا جا، لات منات کے محل کے 14 کنگرے ہیں، پر مار کے 14 کے 14 اڑا دی۔ جبرائیل کہتا ہے 12 لا ادھر 12 اڑا دوں، ادھر 14 اڑا دوں، اس کی کیا وجہ؟ آواز قدرت آئی تجھے نہیں پتا میں 12 اور 14 کا سردار دنیا پہ بھیج رہے۔
آخری فضیلت کا جملہ کہنے لگا ہوں، پڑھ حدیث قدسی. ابھی تک کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں دیا، قرآن سے باہر نہیں ہوا. اب میں پڑھنے لگا ہوں حدیث قدسی. جب اللہ نے محمد کو خلق کیا تو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا شَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے نباتات کا عرق نچوڑ کر محمد کی زلفیں بنائی. وَجَعَلْنَا رَاسَهُ مِنَ الْبَرْكَةِ، میں نے کائنات کی برکتیں اکٹھی کر کے محمد تیرا سر بنایا. وَعَيْنَهِ مِنَ الْحَيَاءِ، میں نے کائنات کی حیا اکٹھی کر کے مدنی کی زلف، مدنی کی آنکھیں بنائی. وَأُذْنُ مِنَ الْعِبْرَةِ، میں نے کائنات کی عبرتیں اکٹھی کی، محمد تیرے کان بنائے. وَيَدَاهُ مِنَ الْسَخَاءِ، میں نے کائنات کی سخاوتیں اکٹھی کی، محمد تیرے ہاتھ بنائے. وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ، میں نے کائنات کی خیر اکٹھی کی، محمد تیرے پیر بنائے. محمد تیرے پیر بنائے. حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے آج جو آپ لوگ کہتے ہو نا جتھے پیر اتھے خیر ہو، تیرا میرا پیر نہیں، اس کا پیر ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اقسم ھذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. میں نے کہا بار اللہ مکہ کے شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ادھر تو منافق رہتے ہیں، غاصب رہتے ہیں. آواز قدرت آئی، تجھے نہیں پتا اس سرزمین پہ میرے محمد کا پیر لگا ہے، میں اس پیر کی قسم اٹھا. جو شیعہ بیٹھے ہو ان سے میں مخاطب ہونے لگا ہوں. جنازے میں 5ویں تکبیر پڑھتے ہو نا، اللہم اِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ بار اللہ تیرا بندہ مر گیا، تیرے بندے کا بندہ مر گیا، تیری کنیز کا بندہ مر گیا. ہمیں نہیں پتا یہ کیسا تھا، نیک تھا بد تھا، لیکن مر خیر پہ گیا ہے. ہائے 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 ہائے، مر خیر پہ گیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے محمد کے، میں کائنات کی خیر اکٹھی کی، محمد کے پیر بنائے. ہم جنازے کی 5ویں تکبیر میں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسا تھا، لیکن مر خیر پہ گیا ہے. یعنی اب تو بخش نہ بخش، جنت پہ جہنم پہ تیری مرضی، لیکن ہم یہ سارا پنڈال گواہی دے رہے ہیں مر محمد کے قدموں پہ گیا ہے. آخری حدیث کا جو ترجمہ کر کے میں بس ایک مصیبت کا جملہ کہوں گا. یہ ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، الجنت تحت الاقدام امہا، جنت ماں کے قدموں تلے. سنیے اے مودی نہیں اس نے ماں نے قدمہ تھلے ہوئے. پڑھے لکھے بیٹھے ہو جو بائیڈن کی، کافر یہودی عیسائی غاصب کی، کیا ان کی بھی ان کے ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے؟ مسلمہ اور مصدقہ حدیث ہے، الجنت تحت الاقدام امہا، جنت ماں کے قدموں تلے. خدا نے قسم مولوی وانڈی نہیں کی تھی. ہائے 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 ہائے، کس ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں. مسلمہ اور مصدقہ حدیث ہے، الجنت تحت الاقدام امہا، جنت ماں کے قدموں تلے. اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے جس ماں کا سر بطول کے قدموں کے اوپر ہے. جو مجھے وقت دیا گیا تھا انشاءاللہ ذات باقی، ملاقات باقی. شریفوں اللہ عزت بڑی دیتی ہے، یہ امت روایا بڑھے. سید زادہ ہوں، ابھی بھی دیکھ لینا گاڑی میں مقتل کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، عریان پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. آپ نے کوئی ذاکر پڑھتا ہے، کوئی خطیب پڑھتا ہے، میرا کسی سے اختلاف نہیں، یہ تائید کا ممبر ہے، تردید کا نہیں. کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے. خدا کی قسم مجھے شہزاد پتہ ہی نہیں کتنے گھنٹے کھڑی رہی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جتنا بھی کھڑی رہی، جب کھڑی ہوئی سار کے بال سفید ہو گئے.
جب کھڑی ہوئی سار کے بال سیاہ تھے، خدا کی قسم جب واپس آئی سار کے بال سفید ہو گئے۔ سامنے والے نے جب کہا نا کوئی تحریر ہے، میں نے بالکل نہیں کہنا کہ تو ہائے کر تو رو، خدا کی قسم سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے، میری ذاکری کے لیے نہ رونا، سیدہ کے لیے، سیدہ کے دکھوں کے لیے ہائے ضرور کرنا۔ سامنے والے نے کہا کہ کوئی سند ہے، بی بی نے باپ کی لکھی تحریر پیش کی، اس نے شہزاد اتنے پرزے کیے، جب پرزے کر کے اس نے زمین پہ پھینکے نا، اس وقت بی بی نے علی کی طرف دیکھا، علی نے رونا شروع کیا، حسن کی طرف دیکھا، حسن نے رونا شروع کیا، چاچا سلمان کی طرف دیکھا، چاچا سلمان نے رونا شروع کیا۔ خدا کی قسم تو گھر بستر کے کروٹوں کے سفر پہ بھی روئے گا، واحد غریب کربلا ہے جو رویا نہیں۔ ماں کی سند کے ٹکڑے چنوائے، اس وقت ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا لے آج ابتدا ہو گئی، آج ماں کی سند کے ٹکڑے چنوائے، کل اکبر کی لاش اٹھائے گا۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ پڑھوں دو جملے۔ عورت ہر گھر میں، میرے گھر بھی بیٹی ہے، بہن ماں بیٹی جتنی مجبور چاچا جی ہو جاوے، پترانی قسم نہیں چاہنی، ازما کے دیکھ لینا، گھر چلے جانا، پردے میں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں، عورت جتنی مجبور ہو جائے، منڈی باولدین والوں مجھے معاف کرنا، بیٹوں کی قسم نہیں اٹھاتی۔ سامنے والے نے جب کہا نا کہ کوئی گواہ ہے، اس وقت اپنے بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے حسن اور حسین گواہ ہے۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ 9 دائیاں ساتھ تھیں، خاک شفا کا بھرکا، 27 قدم بابا جی چل کے آئی تھی، 27 قدم چل کے گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ جب اپنی مسند پہ آئی نا، آکے کہتی ہے، اس وقت علی کی بڑی بیٹی آکے کہتی اماں 9 دائیاں ساتھ تھیں، 27 قدم چل کے گئی، 27 قدم چل کے آئی، تیرے سر کے بال سفید ہو گئے، کیا باغ فدق کا اتنا دکھ ہے؟ خدا کی قسم تڑپ گئی مسلح پہ، رو کے کہتی ہے 1 فدق ہے، لاکھ فدق ہو، زینب تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں، میں فدق پہ نہیں رو رہی، میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے آئی، تیری چادر بے غیرت کے ہاتھ میں۔ آخری جملہ 1 منٹ مجھے دینا، میں واجب سمجھ کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں شاید کوئی سنی میری مجلس سن رہا ہو۔ بابا جی آئی نا اپنے باپ کی قبر پہ، ایک بی بی نے نا مرثیہ پڑھا ہے، میں پورا نہیں پڑھوں گا، اس مرثیہ کی 1 یا 2 جملے آپ کو سناؤں گا۔ باپ کے قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے نا کہتی ہے بابا، میرا مہربان بابا، میرا اللہ راسی بابا، میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، بابا تیرا تو حکم تھا وَوْ عَرَبِّيَ الْعَرَامَلِ وَالْيَتَامَ، بابا تیرا تے حکم آئی یتیمن دھکے نہیں دیوی دے، بابا ہک واری قبر جو بہرا، میری حالت ویکھ میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں، بابا میں عصا کے سہارے پہ آئی ہوں، رو کے کہتی ہے بابا تو نے کہا تھا بابا خدا کی قسم تیرے بعد تیرا مصلح ویران ہو گیا ہے، بابا یہ دکھ نہیں، یہ جملہ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، بابا تیرے بعد تیرا مصلح ویران ہو گیا ہے، اس کا دکھ نہیں کہ مصلح ویران ہو گیا، بابا تیرے مصلح پہ میں اس کو دیکھتی ہوں جس نے تیری بیٹی کو خالی لوٹایا۔ جزاکم اللہ۔ لبے بغیر کسی تمیز دے میں جناب اس وقت کیونکہ ٹائم دے کمزوری ہے، جناب